الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لی لا اعبد الذی فطرنی اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. ہم نغمہ قرآنی اور کیا کریں گے؟ ہم نغمہ قرآنی دنیا کو سنا دیں گے، ہر فرد کو ہم اس کا دیوانہ بنا دیں گے. آج ایک اور بھی بات سنتے ہیں. یہ شمع ہدایت ہے. کون؟ قرآن. یہ شمع ہدایت ہے، یہ نور ہدایت ہے. یہ شمع ہدایت ہے، یہ نور ہدایت ہے. ہر طالب قرآن کو پروانہ بنا دیں گے. یہ جو چند دن باقی رہ گیا نا، ان دنوں میں اس کو یاد کرنا ہے. الحمدللہ اللہ رب العزت کی جو کرم نوازی کا سلسلہ جاری ہے، اس کا فضل، اس کا احسان مسلسل ہمارے اوپر نازل ہو رہا ہے. اور ان احسانات میں سفر کرتے کرتے آج ہم 24ویں نشست میں حاضر ہو گئے ہیں. اللہ کے فضل سے آج 24واں روزہ ہے اور 23ویں پارے کا خلاصہ ہماری ترتیب کے مطابق سنا جائے گا. اس سعادت پر ہم بے پناہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ کہاں ہماری سماعتیں، کہاں ہماری زبانیں. اس کے باوجود اس عظیم رب نے ہمیں یہ توفیق مرحمت فرمائی کہ ہم اپنا وقت اس کے پاک کلام کے ساتھ اور اس کی یاد کے ساتھ گزاریں. سو ہر دن کی ملنے والی اس توفیق پر ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کر سکیں وہ کرتے رہیں. آج کی گفتگو اس پارے کے 17 رکوع کے درمیان ہوگی، جن میں سورہ یاسین شریف ہم نے کل شروع کی تھی وہ جاری ہے. اس کے بعد سورۃ الصافات ہے، پھر سورۃ صاد ہے، پھر سورہ زمر کا کچھ حصہ ہے. یہ سب موضوعات پارہ نمبر 23 میں انشاءاللہ آج کی نشست میں ہوں گے، مگر ان سے قبل جمعۃ المبارک کی گھڑیوں کا اظہار تشکر لازم ہے. آج وہ جمعہ ہے جس کو ہماری اصطلاح میں جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے. یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے. ہم اس کے متعلق جو کانسیپٹ رکھتے ہیں وہ بہت الگ سا، بہت خوبصورت سا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق یہ جمعہ جو آخری عشرے میں جمعہ آتا ہے یہ بہت ساری فضیلتوں کا حامل ہوتا ہے. فضیلت کس لیے ہے؟ ایک فضیلت جو آپ سب کے درمیان مشہور ہے، اس فضیلت کے بارے میں کوئی سند نہیں ہے، یعنی کہ اس کو قضاء عمری جمعہ بھی کہا جاتا ہے. تو قضاء عمری کے لیے اللہ پاک نے کوئی
جمعہ ہفتہ اتوار سوال کچھ مقرر نہیں کیا۔ اس کانسیپٹ کو درست کرنا ضروری ہے۔ فضیلت کس چیز کی ہے؟ جمعے کی فضیلت اس چیز کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو معمول مبارک تھا، رمضان المبارک کا چاند نظر آتا، آپ عبادت و ریاضت کے لیے اس طرح مستعد ہو جاتے کہ آپ کمر بستہ ہو جاتے، بستر لپیٹ دیا جاتا اور پھر پورا مہینہ بستر بچھایا نہیں جاتا۔ مگر جس وقت آخری عشرہ شروع ہوتا تو پھر آپ پہلے سے بھی زیادہ مستعد ہو کے، پہلے سے بھی زیادہ کوشش کے ساتھ اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو آخری جمعہ ہوتا ہے یہ آخری عشرے میں آتا ہے، جس طرح آپ نے ہر بار ہر سال سنا، اور ساتھ ساتھ ہر دن کے بارے میں بھی عرض کیا جاتا ہے کہ پہلا عشرہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اگر انسان اللہ کی رحمت کو سمیٹنے کے لیے اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور اپنے دامن اس کی رحمت سے بھرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اگلے عشرے میں وہ اللہ کی بخشش حاصل کرنے کے لیے اس قابل ہو جاتا ہے۔ اور جب 2 عشرے اس طریقے سے گزارتا ہے تو تیسرے عشرے میں اللہ کی رحمت اس شان سے اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اس کی نظر اس شان سے اٹھتی ہے کہ پھر وہ اعلان کر دیتا ہے کہ جس بندے نے اس ماہ مبارک میں میری رحمتیں بھی سمیٹی، میری بخششوں کو بھی اپنے دامنوں میں بھرا، تو پھر فرشتوں میں اعلان ہو جاتا ہے کہ میں نے اس کو دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیا۔ تو انعامات زیادہ ہوتے جاتے ہیں، بڑھتے جاتے ہیں، بشرطے کہ ہم ان کو حاصل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پھر اس آخری عشرے میں جو طاق راتیں آتی ہیں، ان طاق راتوں کی فضیلت بے پناہ ہے۔ ان طاق راتوں میں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ہمیں شب قدر تلاش کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس ماہ میں نے آپ سب سے پہلی طاق رات سے پہلے گزارش کی تھی کہ اپنا پیٹرن تبدیل کر کے، اپنے دلوں میں محبت اور شوق پیدا کر کے، تو ہر طاق رات میں حسب توفیق جاگنے کی اور اللہ کی بارگاہ سے آگ سے نجات حاصل کرنے کی دعائیں کریں۔ پھر اسی عشرے میں جو جمعہ المبارک آتا ہے، یقیناً جمعہ کی رات پہلے آتی ہے، پھر جمعہ کا دن آتا ہے، یہ دونوں اتنے افضل ہیں کہ علماء کرام نے لکھا کہ اگر کسی ایمان والے کو قدر ہو کہ جمعے کی رات کی فضیلت کیا ہے اور جمعے کے دن کی، تو رمضان کے علاوہ بھی ہر جمعے کی رات مومن کے لیے ایسے ہے جیسے شب قدر ہے۔ تو اس لحاظ سے آج کا جمعہ بہت ساری فضیلتوں کا حامل، اگر آج ہمیں اس کی بارگاہ میں صدقہ اور خیرات کرنے کی توفیق ملتی ہے، نوافل ادا کرنے کی توفیق ملتی ہے، درود و سلام پیش کرنے کی توفیق ملتی ہے، تو یہ سب توفیقات ایسی ہیں کہ جو سب اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے قریب کر دیتی ہیں۔ جمعۃ الوداع اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر رمضان المبارک کا جمعہ نہیں ہوتا۔ پیچھے جمعے جو گزر گئے، اس جمعے کے بعد پھر رمضان میں جمعہ نہیں ہوتا۔ اب اگلی زندگی میں اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا میں رکھا تو پھر اگلے سال ہمیں جمعہ نصیب ہوگا، ورنہ تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہمارے ٹوٹے ہوئے دل برداشت کر رہے ہیں کہ کتنے محبوب لوگ ہمارے جو پچھلے سال ہمارے درمیان موجود تھے آج موجود نہیں ہیں، وہ سب رخصت ہو گئے۔ اور اسی طرح ایک دن ایسا آئے گا جب محفل ہوگی اور ہم نہیں ہوں گے، لوگ ہمیں بیٹھ کے یاد کر رہے ہوں گے کہ پچھلے سال وہ ہمارے ساتھ تھے، آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں، جس طرح آج ہم اپنے جانے والوں کو یاد کر رہے ہیں۔ تو پھر ہر وہ دن جو اپنے اندر فضیلت لے کے آتا ہے اس کی قدر کر لینا اور اس میں اپنے رب کی عبادت کر کے اس کو راضی کر لینا، یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ کریم مالک ہمیں آج کے دن میں ان لوگوں میں شامل فرما دے جن کو دوزخ سے آزاد کرنے کا اس نے فیصلہ فرمایا ہے۔ تیسری بات آج کے جمعۃ المبارک کے متعلق قضاء عمری ہے۔ جو مسلسل سال ہر سال سے تشریف لانے والے لوگ ہیں ان کو بخوبی معلوم ہے کہ قضاء عمری کا وہ ایک پرانا کانسیپٹ لوگوں کے اندر 5 نمازیں ادا کر کے آزاد ہونے کا جو تھا، ہم نے بڑی محنت سے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے، اور الحمدللہ یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ ہمارے بہت سے لوگ اب اس چیز کو جان چکے ہیں کہ قضاء عمری کیا ہوتی ہے اور آج کے دن کے ساتھ اس کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ لیکن چونکہ ہر سال ہمارے بہت سے نئے ساتھی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں تو ان کے لیے عرض کرنا ضروری ہوتا ہے۔ قضاء عمری کا وہ کانسیپٹ کہ اس جمعے کو 5 نمازیں قضا کر لینے سے ساری زندگی کی نمازیں معاف ہو جاتی ہیں، یہ بالکل بے ثبوت بات، غیر مستند بات اور بے اصل بات ہے۔ شریعت مقدسہ میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ پاک نے ایسا کوئی نظام بنایا ہے کہ آپ ساری زندگی تو اللہ کی نافرمانی کریں، لاپرواہی کریں، سستی کریں، نمازیں نہ پڑھیں، اور جمعۃ المبارک جو رمضان کا آخری دن میں آئے اس کو 5 نمازیں پڑھ کے یہ سمجھ لیں کہ ہماری ساری نمازیں معاف ہو گئیں۔ اس طرح کا کوئی کانسیپٹ اسلام کے اندر نہیں ہے۔ ہمارے اندر باتیں کیسے مشہور ہوتی ہیں، ان کا رواج کس طرح بڑھتا ہے، ہماری کم علمی کی وجہ سے، دین کی دوری کی وجہ سے۔ اور یہ بات تو میں یکم رمضان سے ماشاءاللہ آپ کے گوش گزار کر رہی ہوں اور باور کروانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ہمارا وہ پاک کلام، وہ قرآن مجید، وہ فرقان حمید، وہ برہان رشید جو اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے محبوب کے صدقے سے عطا کیا ہے، اس کے اندر ہمارے لیے کتنے خزانے ہیں۔ جو لوگ شوق سے ہر روز سن رہے ہیں ان کو اس بات کا اندازہ ہو رہا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ایک پورے رکوع میں سے 3، 4، 5 لائنیں جو خلاصہ تن بیان کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہر پارے کے ہر رکوع کے اندر اللہ نے کیا کیا بیان کیا ہے۔ تو جس وقت ہم تفسیر اور تفصیل کے ساتھ اس کو پڑھیں گے تو حقیقت میں ہمیں اس سے محبت بڑھتی چلی جائے گی کہ یہ ہماری محرومی تھی کہ ہماری زندگیاں بسر ہوتی گئی اور ہم نے قرآن سے رابطہ ہی نہیں رکھا، اس سے تعلق جوڑا ہی نہیں ہے، اس سے محبت ہی نہیں کی۔ تو نمازیں جو اللہ پاک نے ہمارے اوپر فرض کی ہیں، یاد رکھیے کہ ان کے لیے ایک ہی حکم ہے کہ ان کو ادا کیا جائے۔ اللہ پاک نے ہمیں اس کا پابند کیا کہ نمازیں ادا کریں، نمازیں قائم کریں۔ جب اللہ کا کوئی حکم اپنے وقت پر ادا کر لیا جاتا ہے اس کو ادا کرنا کہتے ہیں، اور اگر اللہ کا حکم اپنے وقت سے مس ہو جائے اور کسی دوسرے وقت میں پڑھا جائے اس کو قضا کہتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو قضا کہتے ہیں۔ تو ہمارے پاس نماز کی یہ 2 صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ نماز کو اپنے وقت پہ پڑھا جائے، یہ ادا ہو گئی۔ اگر غفلت سے، سستی سے، بیماری سے، مجبوری سے، کسی بھی وجہ سے نماز وقت سے رہ گئی تو اس کو دوسرے وقت میں پڑھنا، قضا کر کے پڑھنا کہلاتا ہے۔ اگر انسان دنیا سے چلا گیا اور اس کے ذمے نمازوں کی یہ قضا باقی رہی تو نمازوں کی اہمیت اور ان کی ادائیگی اس قدر ضروری ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ مرنے سے پہلے وصیت کرے اپنے زندہ وارثوں کو
کہ وہ اس کے مرنے کے بعد اس کی نمازوں کا فدیہ ادا کرے، اور اگر وہ وصیت نہ بھی کر سکے تو پیچھے ورثاء کا یہ مرنے والے پر احسان ہوگا، احسان عظیم، کہ وہ اسی کے چھوڑے ہوئے مال میں سے کچھ خرچ کر کے اس کی نمازوں کا فدیہ ادا کریں، جس طرح ہم روزوں کا فدیہ ادا کرتے ہیں۔ جس طرح ایک روزے کا فدیہ ہوتا ہے نا، ایک فطرانے کے برابر، اسی طرح ایک نماز کا فدیہ ہوگا ایک فطرانے کے برابر۔ ہر روز کی ہر نماز کا فدیہ اس کی طرف سے ادا کرنا اگر وصیت ہے تو لازم ہے، وصیت نہیں تو پھر زندہ لوگوں کا مرنے والے پر احسان ہے۔ میرا یہ بات عرض کرنے کا کیا مطلب ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ اگر نماز اتنی آسان چیز ہوتی کہ ہم اپنی مرضی سے کوتاہیاں کریں، غلطیاں کریں، نماز کی پرواہ نہ کریں اور انتظار کریں کہ جمعۃ الوداع کب آئے گا تو ہم قضا عمری پڑھ کے سرخرو ہو جائیں گے، تو اللہ پاک یہ اتنا کچھ کیوں سمجھاتا، یہ اتنے طریقے ہمیں کیوں عطا کیے جاتے؟ تو پتہ چلا کہ ہمارے لیے نماز کو ادا کرنا، پھر قضا کرنا، اور دونوں چیزیں نہ ہو سکے تو پھر مرنے کے بعد اس کا فدیہ ادا کرنا، یہ 3 صورتیں ہیں۔ خود کائنات کے والی احمد مجتبی سرور انبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وقت غزوہ خندق میں تھے، ہم نے ابھی اگلے دن اس کا ذکر پڑھا نا، جب غزوہ خندق میں تھے تو اس قدر شدت کا حملہ تھا اور اس قدر زور کی جنگ تھی کہ 4 نمازیں اس حملے کے دوران مسلمانوں سے پڑھی نہیں جا سکی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی اس میں تشریف فرما ہے، تو نہ آپ نے نہ صحابہ اکرام نے 4 نمازیں کسی نے نہیں پڑھی، اس لیے کہ وہ اتنا شدید اس وقت جنگ کا زور تھا کہ کوئی صورت نہیں تھی۔ حالانکہ ہم نے پیچھے یہ طریقہ پڑھا کہ نماز خوف کیسے ادا کی جاتی ہے۔ جنگ کے دنوں میں بھی اللہ کے نبی نے اپنی امت کو نماز ادا کرنے کا طریقہ سکھایا کہ ایک ایک رکعت باری باری آ کے امام کے پیچھے پڑھے اور دوسرا گروہ اسلحہ لے کے اپنے دشمن کے سامنے کھڑا رہے، نماز وہاں بھی قضا نہ کریں۔ تو وہ دن جو جنگ خندق کا دن تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے غلاموں کی جو 4 نمازیں قضا ہوئیں، عشاء کے وقت جب اس سے فارغ ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے ارشاد فرمایا کہ بلال اذان کہو۔ حضرت بلال نے جب اذان کہی، پھر سب سے پہلی جماعت کھڑی ہوئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر کی، عشاء کا وقت ہے، ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھائی، مکمل ہو گئی۔ پھر اقامت کہی گئی، پھر آپ نے عصر کی نماز پڑھائی، پھر اقامت کہی گئی، پھر مغرب کی نماز پڑھائی، اور پھر اقامت پڑھا کر آپ نے عشاء کی نماز اسی جگہ پر پڑھائی۔ یہ کون ہے؟ یہ نبیوں کے سردار ہیں، اور آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کی شان ایک طرف رکھی جائے اور قیامت تک آنے والی پوری امت کو ایک طرف رکھا جائے تو برابر نہیں ہو سکتی۔ ان لوگوں کے لیے یہ پابندی ہے، اور اللہ کے نبی وہاں یہ پابندی کروا رہے ہیں کہ اوپر تلے ایک جگہ پہ ظہر، عصر، مغرب اور عشاء 4 نمازیں آپ نے ایک جگہ پہ پڑھی، پھر آپ نے وہ حساب پورا کروایا۔ تو میں اور آپ کون سا خاص حکم لے کر آئے ہیں کہ ہم صرف آخری جمعے کو 5 نمازوں کی فرض رکعتیں پڑھ لیں تو سرخرو ہو جائیں کہ ہماری قضا عمری ادا ہو گئی۔ قضا عمری کا طریقہ بارہا مرتبہ میں عرض کر چکی، ابھی بھی عرض کر دیتی ہوں کہ وہ یہی ہے۔ سب سے پہلا تو یہ جو ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا، پیچھے والی نماز قضا ہو جائے تو اگلی تب پڑھو، پہلے پیچھے والی قضا کر لو، اور اگر ایک دن یاد نہیں رہا تو پھر اگلے دن اسی نماز سے پہلے پچھلے دن کی نماز قضا کرو، پھر اس کے بعد اگلی نماز پڑھو۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو پھر جب اللہ پاک آپ کو شعور دے دے، اپنا خوف دے دے، علم دے دے،
اس وقت پیچھے کی زیادہ جمع ہوئی نمازوں کو ترتیب سے قضا کرنا شروع کر دو۔ وہ ترتیب کیا ہے؟ یا تو ہر نماز سے پہلے یا بعد ایک ایک نماز روٹین میں پڑھتے جاؤ، یا جب آپ کے پاس وقت سپیئر ہے، اضافی وقت ہے، فارغ ہیں، تو اس وقت میں آپ جتنی نمازیں چاہیں قضا پیچھے سے پڑھ لیں اور ان کو نوٹ کر لیں۔ مثال کے طور پہ ابھی ہم بیٹھے ہیں، روزہ بھی رکھا ہے، کھانے پکانے کا ٹائم بھی نہیں ہے، گھر میں کوئی اتنی ذمہ داری بھی نہیں ہے، تو ہمیں احساس پیدا ہو جائے کہ ہمارے اوپر ایک بہت بڑا قرض ہے اللہ پاک کا جو ہم نے ادا کرنا ہے، تو ایسی صورت میں جب مکروہ وقت نہ ہو آپ وضو کریں، آپ نمازیں قضا کرنا شروع کر دیں۔ جتنی آپ میں ہمت ہے اتنی نمازیں قضا کرتے جائیں، پھر اگلے دن جب جب وقت ملے آپ نمازوں کو قضا کریں۔ یہ ساری صورتیں قضا کرنے کی، لیکن یاد رکھیے کہ قضا کیے بغیر چھٹکارا نہیں ہے۔ اور کوشش یہ کرنی چاہیے، یہ بات جو میں ابھی سمجھانے لگی ہوں اسے بڑی توجہ سے سمجھیے، کوشش یہ کرنی چاہیے، بلکہ ضروری یہ ہے کہ ہم لوگوں کے اندر اس چیز کی تشہیر نہ کریں کہ ہم قضا نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز کا چھوڑ دینا گناہ کبیرہ ہے، اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے، اور یہ بہت بڑا جرم ہے کہ جو چیز ہمارے رب نے ہمارے لیے فرض کی ہم اس کی پرواہ نہ کریں اور اس کو ترک کر دیں۔ اب جب قضا کرنے لگیں تو لوگوں کو بتائیں کہ میں نماز قضا کر رہی ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ گناہ کر کے گناہ کو ظاہر کرنا یہ حرام ہے۔ نماز چھوڑنا گناہ تھا نا، پھر آپ اس کو لوگوں کے درمیان جب ظاہر کریں گے کہ میں نمازیں قضا پڑھتی ہوں یا میں قضا نماز پڑھ رہی ہوں، تو یہ آپ اپنے گناہ کو ظاہر کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہماری شریعت نے اس بات کی بھی اجازت نہیں دی کہ آپ لوگوں میں پرچار کر کے اپنی نمازیں پڑھیں، لوگوں سے اس کا ذکر کیے بغیر اپنی قضا نمازیں پڑھیں، اور اگر دن کی نماز قضا ہو جائے تو سب لوگ جگہوں پہ بیٹھ کے ہر ایک کو یہ نہ کہیں کہ آج میری اتنی نمازیں قضا ہو گئیں، آج میری فلاں نماز قضا ہو گئی۔ نہیں، اللہ سے توبہ کریں، اس سے معافی مانگیں، اور جب بھی اگلا وقت ملے اس میں پچھلی نماز کو قضا کریں۔ جس طرح رمضان کا روزہ قضا ہو جائے تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گنتی روزے کی تو تم سال کے کسی دن میں بھی پوری کر سکتے ہو۔ رمضان کا روزہ قضا ہوا، شوال میں، ذوالقعدہ میں، ذی الحجہ میں، محرم میں، جب بھی پورا کر لو۔ جن خواتین کے روزے چھوٹ جاتے ہیں وہ بھی سال کے درمیان رکھیں، وہ رکھ سکتے ہیں۔ مگر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو نورانیت، جو روحانیت، جو افضلیت، جو اجر و ثواب اللہ نے رمضان کے دنوں کے اندر رکھا ہے، رمضان کا چھوٹا ہوا ایک روزہ ساری زندگی آپ بعد میں رکھتے رہیں، گنتی تو پوری ہوتی رہے گی، ثواب میں برابری نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے نماز اپنے وقت پر جو پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد آپ جب قضا نماز کریں گے، گنتی تو قضا کی پوری ہو جائے گی، لیکن جو اپنا وقت گزرا ہے اور اس میں آپ کی غیر حاضری لگی ہے، اس کی کمی ساری زندگی پوری نہیں ہوگی۔ آپ اس بات کو اگر اچھی طرح سمجھ کے سن لیں تو میرے خیال میں ہمارے اندر بڑی حد تک پابندی آ جاتی ہے کہ نماز چھوڑنے کی جرأت کم ہو جائے گی، وہ غفلت ہمارے اندر سے جاتی رہے گی۔ یعنی اپنے وقت پر نماز پڑھنے کا جو ثواب ہے، بعد میں قضا کرنے کا ثواب اس کے برابر کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں، گنتی پوری ہو جائے گی کہ جو نمازیں آپ کی قضا تھیں وہ ادا ہو جائیں گی، تو یہ جو ثواب پورا نہیں ہوتا، اس کی جو کمی رہ جاتی ہے، ہمارے علماء نے ان سے توبہ کرنے کے لیے یہ طریقہ ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کا آخری جملہ، آخری جمعۃ المبارک جو اپنے اندر بہت سی فضیلتیں لیے ہوئے ہیں، اس جمعہ کو ظہر اور عصر کے درمیان
میں نے کیا وقت بولا؟ 12 رکعت نماز نفل. ان نوافل کو قضاء عمری کی توبہ کے لیے پڑھیں، اور ان کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 3 مرتبہ 4 نوافل کی نیت کریں. یہ کتنے ہو جائیں گے؟ 12. ان میں ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد آیت الکرسی 1 بار اور آخری 3 کل ایک بار. یہ ایک رکعت میں پڑھیں، دوسری تیسری ہر رکعت میں اسی طرح پڑھ کے ان 12 نوافل کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کریں، حضور کی بارگاہ میں ثواب بھیجیں، اور آپ کے توسل سے اللہ سے گڑ گڑا کر معافی مانگیں شرمندگی کے ساتھ کہ یا اللہ مجھ سے بہت بڑی غلطی اور بہت بڑا ظلم ہو گیا، تو میں اس مبارک دن میں اپنے ان نوافل کے صدقے اور اپنے محبوب علیہ السلام کے نام کے صدقے تجھ سے معافی مانگتی ہوں، مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے، اور آئندہ مجھے نماز کا پابند بنا دے. اگر ان نوافل کے اندر کوئی حقیقت ہے یا قضاء عمری کی وجہ سے پڑھنے ہیں تو وہ یہ 12 نفل ہیں جو بعض علماء سے منقول ہیں. اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ اس جمعے کے دن نماز ادا کر کے اپنا کفارہ ادا کرنے کا نہیں ہے، نہ ہی آپ کی قضا نمازوں کا ازالہ کرنے کے لیے اللہ نے کوئی نماز بنائی ہے. تو اس چیز کو اچھی طرح ذہن میں رکھیے، اور آج کے دن اللہ پاک آپ لوگوں کو توفیق عطا فرمائے تو جب ظہر کی نماز پڑھ لیں اور عصر کی نماز کے درمیان میں آپ ان 12 نوافل کو گھروں میں ادا کریں. 1 مرتبہ آیت الکرسی اور آخر پہ تینوں کل، یہ ایک بار پڑھیں گے ہر رکعت میں. تو ان 12 نوافل کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے گڑ گڑا کر گریہ زاری کر کے اس کی بارگاہ سے توبہ کر کے دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت اپنے کرم سے ہمارا گناہ معاف فرما دے گا. جو نمازیں ہمارے ذمہ قضا ہیں ان کی قضا کی ترتیب بنانا ہمارے لیے اشد ضروری ہے. وہ میں نے آپ کو 2-3 طریقے عرض کر دیے ہیں. اگر بہت زیادہ نمازیں ہمارے ذمہ قضا ہیں، سال ہر سال ہم نے نمازیں نہیں پڑھی تھی اور اب آ کے اللہ نے توفیق عطا فرما دی، تو اس کا اور آسان طریقہ یہ ہے کہ جن نمازوں کے ساتھ نفل ہوتے ہیں، جن نمازوں کے ساتھ غیر موقدہ سنتیں ہوتی ہیں، ان کو نمازوں کے ساتھ چھوڑ دیں اور ان کی جگہ پر بھی قضا نمازیں ادا کر دیں. فارغ وقت ملے تو اس میں بھی قضا نمازیں ادا کریں. رات کو وقت ملے، اگر آپ کو تہجد کی توفیق ہے تو تہجد کے نفل تھوڑے کر دیں اور اس کے ساتھ قضا نمازیں زیادہ ملا لیں. نماز تسبیح کی جگہ پر بھی کم از کم آدھا گھنٹہ نماز تسبیح کو لگتا ہے نا، تو آدھے گھنٹے میں آپ کم از کم 8-10 نمازوں کی قضا کر لیتے ہیں. تو ایسی صورت میں جب آپ کے ذمہ قضا نمازیں ہیں، نماز تسبیح سے افضل آپ کی قضا نمازیں ہیں. اس وقت آپ کی نماز تسبیح کی اللہ کے ہاں کوئی عزت نہیں ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی قبولیت نہیں ہے جب تک آپ کے فرض ادا نہیں ہوتے. لہٰذا اپنے نفس کی نہ مانیں، اپنے رب کی مانیں. آپ کا نفس یہ چاہتا ہے کہ آپ نفل پڑھیں، آپ نماز تسبیح پڑھیں، فلاں جگہ جائیں، فلاں جگہ جائیں، فلاں جگہ جا کے نماز تسبیح پڑھیں، وہاں عورتیں اکٹھی ہیں، وہاں عورتیں اکٹھی ہیں. تو جب اللہ پاک نے آپ سے قبول ہی نہیں کرنی تو آپ کو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جو چیز اللہ مانگ رہا ہے آپ وہ دیں نا. جس کو وہ قبول نہیں کر رہا آپ زبردستی وہ پیش کر رہے ہیں، تو نہ آپ کے نامہ اعمال میں اس سے فائدہ ہوگا، نہ آپ کے ذمے سے قرض ادا ہوگا. ہاں، اگر آپ نماز قضا کرنے والے ہو گئے کہ پابندی اختیار کر لی اور اس دوران کبھی کبھی آپ کا دل کرتا ہے کہ اب میں نفل نماز بھی پڑھوں، تسبیح بھی پڑھوں، آپ ضرور پڑھیں. لیکن قرض نمازوں کی پرواہ کیے بغیر بعض لوگ ہر روز رمضان میں تسبیح پڑھتے ہیں. ان سے پوچھیں کہ آپ بچپن سے لے کے پابندی سے نماز پڑھ رہے ہیں، وہ کہیں گے نہیں آئے کہ 2-3 سال ہوئے شروع کی کیا. تو پھر آپ نماز تسبیح پہ زور کیوں دیتے ہیں؟ پھر آپ اپنا قرض تو ادا کریں جو رب کی طرف آپ کا ہے. آپ اس کو ادا کر کے اپنا حساب کلیئر کرنے کی کوشش کریں. یاد رکھیں کہ قیامت کے دن
جس نماز کا حساب ہونا ہے نا آپ سے، وہ نفل نہیں ہے، وہ فرض نماز ہے۔ ہاں فرض ادا ہوئے اور ان کے اوپر آپ نے نفل نمازوں کی کثرت کی ہوئی تو فرض نمازوں کی غلطیاں اللہ پاک نفل نمازوں سے پوری کر کے اپنی رحمت سے بخشش فرما دے گا۔ تو یہ آج کے جمعہ کے دن کا خاص پیغام آپ کی خدمت میں ہے، اس کو سنیے، اپنے ساتھیوں کو بھی جا کر سنائیے جو لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ آپ کا ہمارا سب کا کام صرف ان کو یاد دلانا ہے، ہمدردی کرنا ہے، آگے ان کے نصیب کی بات ہے اور ان کی اپنی عادت کی بات ہے کہ وہ کس چیز کو قبول کرتے ہیں، حق کو قبول کرتے ہیں یا اپنے نفس کی بات کو قبول کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو ضروری ایک چیز بیان کرنے والی ہے وہ فطرانہ ہے۔ اس سال میں فطرانے کی رقم 140 اور 120، یہ کس وجہ سے فرق ہے؟ مختلف علاقوں میں گندم کی قیمت کے مطابق، ٹھیک ہے۔ یہ سب سے کم فطرانہ جو ہے یہ ہے، تو احتیاط اس میں ہے کہ ہم 120 اور 40 دو جب سن رہے ہیں تو پھر ہم اوپر کی طرف جائیں، نیچے کی طرف نہ آئیں، 140 ہی ادا کریں۔ مگر آپ میں جتنے لوگ صاحب ثروت ہیں، صاحب مال ہیں، صاحب دولت ہیں، جو عام لوگوں کی طرح 1000-1500 کا سوٹ لے کے نہیں پہنتے، وہ چھوٹے سے ایونٹ پہ بھی 5-7-8-10 ہزار سے کم کا سوٹ نہیں پہنتے، تو وہ عام لوگوں سے مال و دولت میں مضبوط ہیں۔ اسی لیے نا تو فطرانے کی جو شرح مقرر کی گئی ہے وہ لوگوں کے مال و دولت اور لوگوں کے سٹیٹس کے مطابق ہے، یعنی فطرانہ گندم کی قیمت کے مطابق، جو کی قیمت کے مطابق، کشمش کی قیمت کے مطابق اور پنیر کی قیمت کے مطابق دیا جاتا ہے، ان کی قیمتیں لگوا کر، اور اگر ان کی قیمتیں لگوائیں تو پھر ہر چیز کی قیمت کے مطابق جا کے فطرانہ بنے گا۔ تو ہر بندے کو اپنے مال و دولت کے مطابق انتخاب کرنا چاہیے کہ میرے پاس اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کا شکر یہ ہے کہ میں غریب لوگوں کی طرح گندم کا فطرانہ ادا نہ کروں اس کی قیمت کا، بلکہ جو، کشمش، پنیر اس کے مطابق قیمت لگوا کر فطرانہ دینا ان لوگوں کے لیے لازم ہے، اور ان کی طرف سے یہی اظہار تشکر ہے۔ البتہ عوام کے لیے جو فطرانہ ہے وہ 140 روپے ہے۔ اب فطرانہ دینا کس کو ہے؟ سب سے پہلے یہ کوشش ہونی چاہیے کہ آپ کے دائیں بائیں، اڑوس پڑوس میں، محلے میں، رشتہ داروں میں، بہن بھائیوں میں جو غریب لوگ ہیں، آپ فطرانے کی مدد ان کی کریں۔ اور اگر وہاں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے تو پھر آپ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اس کو قائم رکھنے کے لیے ان لوگوں پر فطرانے اور زکوٰۃ کی رقم خرچ کریں جو دین سیکھ رہے ہیں۔ آپ کی سپورٹ سے وہ دین کی جب اعلیٰ تعلیم حاصل کریں گے، وہ گھر آباد ہوں گے تو ہر طرف اللہ کے دین کا چرچا ہوگا، پرچار ہوگا، دین مضبوط ہوگا، اور آپ کو ایک بہت بڑے جہاد کا ثواب ملے گا۔ جن لوگوں کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں انہی لوگوں کو فطرانہ بھی دے سکتے ہیں۔ اور گھر کا سرپرست اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے، بیوی کی طرف سے، جو لوگ اس کے زیر کفالت گھر میں رہتے ہیں ان سب کی طرف سے فطرانہ دے گا۔ جو بچہ عید کے دن صبح صادق ہونے کے وقت بھی پیدا ہوا ہے اس کا بھی فطرانہ اس دن کا ادا کیا جائے گا۔ اور جو لوگ گھر میں بے شک اولاد ہیں، بیٹیاں بیٹے ہیں، لیکن وہ خود کماتے ہیں، خود کفیل ہیں، تو پھر بہتر یہ ہے کہ ان کو اپنا فطرانہ خود ادا کرنا چاہیے، بلکہ ان کے لیے ضروری ہے۔ اور اگر سرپرست پھر بھی اپنے ان گھر کے افراد کا جو خود کماتے ہیں فطرانہ دے تو اس کو ان لوگوں کو بتا کر ادا کرنا چاہیے جن کی طرف سے وہ فطرانہ دے رہا ہے۔
اس کے علاوہ ابھی اس موسم کے مطابق جو بات آپ کے لیے سمجھنا ضروری ہے وہ ہے عشر کی ادائیگی۔ عشر کیا ہے؟ عشر کسے کہتے ہیں؟ عشر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا 10واں حصہ۔ کیا ہوتا ہے؟ 10واں حصہ۔ تو یہاں پر اللہ پاک نے ہمیں کچھ واجب صدقے کرنے کا حکم دیا ہے۔ جب ہم اپنے زیورات میں سے یا اپنی رقم میں سے یا مال تجارت میں سے صدقہ واجبہ ادا کرتے ہیں تو اس کا نام ہے زکوٰۃ۔ اور جو صدقہ واجبہ اللہ پاک نے ہمارے اوپر فصلوں میں سے لازم کیا ہے اس کا نام ہے عشر۔ جس طرح زکوٰۃ نہ دینے سے ہمارا مال ناپاک رہتا ہے اور زکوٰۃ دینے سے ہمارا مال پاک ہو جاتا ہے، اسی طرح فصلوں میں سے عشر نہ دینے سے وہ ناپاک رہتی ہیں اور عشر ادا کرنے سے ہماری فصلیں پاک ہوتی ہیں۔ اس رزق میں برکت بھی تب پیدا ہوتی ہے جب ہم اللہ کا حکم مان کر اس صدقہ واجبہ کی ادائیگی کرتے ہیں۔ جتنی آسانی سے ہمارے لوگ عشر کے متعلق لاپرواہی برتتے ہیں، یہی وجہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات ہماری کھڑی فصلیں برباد ہو جاتی ہیں، بعض اوقات گھروں میں آ کے برباد ہو جاتی ہیں، بعض اوقات منڈیوں میں جا کے ان کی قیمت تک نہیں لگتی اور کسان بیٹھ کے روتا رہتا ہے کہ سارے سال کی ہماری محنت کہاں گئی۔ اگر ہم اللہ کی بات ماننے لگ جائیں اور وہ ضابطے اختیار کریں جو اللہ نے ہمارے لیے مقرر کیے ہیں تو پھر ان نقصانات سے بچ جاتے ہیں۔ تو اس میں اللہ پاک نے ہمیں اپنی مرضی کی کوئی اجازت نہیں دی۔ عشر ادا کرنا واجب ہے، واجب یہ لازم ہے، یہ فرض ہے۔ آپ جب تک یہ ادا نہیں کرتے تب تک سخت گناہ گار ہیں، اور اگر انکار کر دیتے ہیں سرے سے تو جو چیز آپ پہ فرض یا واجب کی گئی ہے اس کا انکار کرنے والا تو اللہ کے عذاب کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عشر دینا کتنا ہے اور کتنے میں سے دینا ہے۔ جو زمینیں ایسی جگہوں پہ ہیں جن کو نہروں کا پانی پہنچتا ہے یا آسمان کے پانی سے سیراب ہوتی ہیں اور فصلیں دیتی ہیں، انسان کا خرچ نہیں ہوتا، تو وہاں تو عشر 10واں ہی حصہ دیا جاتا ہے۔ اور جو زمینیں ہمارے علاقوں میں ہیں، یہ جو ساری زمینیں ہیں ہمارے علاقوں میں پانی ٹیوب ویل سے خرید کر دیا جاتا ہے، زمینوں میں کھاد ڈالی جاتی ہے، تو ایسی زمینوں کا عشر 20واں حصہ ہوتا ہے۔ مثلا آپ کی زمین سے 20 بوریاں گندم ہوئی ہے نا، تو اس میں سے 1 بوری گندم عشر ہے۔ اگر 40 بوریاں گندم ہیں تو 2 بوریاں عشر ہے۔ اگر 60 بوری گندم ہے تو 3 بوری، ہر 20 کے بعد 1 بوری آپ کی بڑھتی جائے گی۔ یہ میں نے مثال دی ہے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک زمین میں سے کوئی بھی چیز پیدا ہوتی ہے، وہ پھل ہے، سبزی ہے، غلہ ہے، مطلب چاول، باجرہ، جو، گندم، کوئی بھی چیز، حتیٰ کہ آپ نے جو جانوروں کے لیے زمین میں چارہ لگایا ہے، ان ساری چیزوں پر وہ تھوڑی ہیں یا زیادہ ہیں، ہر مقدار میں سے 20واں حصہ آپ نے اللہ کی راہ میں دینا ہے۔ اگر آپ نہیں دیتے تو آپ حرام کھا رہے ہیں۔ آپ کی وہ فصل، آپ کا وہ غلہ، آپ کے وہ پھل آپ کے لیے حلال ہوتے ہی اس وقت ہے جب آپ ان میں سے عشر نکالتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو زمین میں کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ مل کے جا کے فصل سنبھالتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، آپ کی فصل کٹواتے ہیں، باندھتے ہیں، ان کی جو خدمت کر دیتے ہیں وہ عشر کی ضمن میں کر دیتے ہیں۔ تو یہ چیز ناقابل قبول ہے۔ وہ لوگ جو آ کے کام کرتے ہیں نا، وہ اپنی مزدوری لیتے ہیں اور آپ ان کو مزدوری میں عشر نہیں دے سکتے۔ انہوں نے اپنی مزدوری لینی ہے اور وہ آپ نے اپنے پاس سے دینی ہے۔
جو فصل یا پھل یا چارہ اس میں سے جو آپ نے عشر ادا کرنا ہے وہ اس کے علاوہ ادا کرنا ہے۔ اور اس کے ادا کرنے کا بھی طریقہ یہی ہوگا کہ اگر آپ کے خاندان میں کوئی غریب رشتہ دار ہے تو آپ ان کے گھر میں وہ فصل بھیجیں، غلہ بھیجیں، جو بھی چیز آپ نے اگائی ہے اس کا حصہ بھیجیں یا اتنے پیسے بھیجیں۔ قریب آپ کے غریب لوگ ہیں وہ فاقوں مر رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان کی طرف دھیان کریں۔ اگر ایسی کوئی صورت نہیں اور کوئی ایسا خاندان، کوئی ایسی فیملی آپ کو نظر نہیں آتی جو اتنی حقدار ہو، تو پھر پرائرٹی کس چیز کی ہے کہ پھر آپ دین کی سربلندی کے لیے اپنے یہ سارے ہدیے پیش کریں، تاکہ جو شخص دین کی تعلیم حاصل کرتے ہوئے آپ کی طرف سے ملنے والا ہدیہ استعمال کرے گا اور وہ غذا جو اس کے پیٹ میں جائے گی وہ تو نور بنے گی، نور علی نور بنے گی، اس کی وجہ سے دین سیکھنے والے لوگ مضبوط ہوں گے اور اس کے نتیجے میں دین مضبوط ہوگا، اور آپ کا حصہ جب دین کو مضبوط کرنے میں شامل ہوگا تو قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں آپ کے لیے اعزاز ہوگا، اور دنیا میں آپ کی غذاؤں میں، آپ کی فصلوں میں، آپ کے غلے میں بے پناہ برکت ہوگی، وہ حلال ہوگا، وہ پاک ہوگا، اس کے اندر نورانیت ہوگی، اس کے اندر برکت ہوگی۔ یہ تمام ضروری چیزیں تھیں جو پچھلے کئی دنوں سے پینڈنگ چلی آ رہی تھی، اور جب تک ہم نے تھوڑا ٹائم زیادہ سپینڈ نہیں کرنا تھا یہ بیان نہیں ہونی تھی، اور ان تینوں چاروں چیزوں کا چونکہ آج موقع ہے اور ان کو سنانا بتانا بہت ضروری تھا، اس لیے میں نے آپ کا یہ تھوڑا زیادہ وقت لیا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ اس ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے ان ساری چیزوں کو اپنے عمل میں داخل کریں گے۔ جی اب ہم متوجہ ہوتے ہیں رکوع نمبر 1 کی طرف۔ رکوع نمبر 1 میں اصحاب قریہ کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور ایک مرد کامل جس کا نام حبیب نجار تھا، آغاز ہم نے کل کی گفتگو میں کیا تھا، اس کا ذکر ہے۔ اصحاب قریہ کا واقعہ لوگوں کی تسلی اور لوگوں کی تربیت کے لیے اللہ پاک نے قرآن عظیم میں بیان فرمایا۔ ایک بستی تھی انطاکیہ بستی میں رہنے والے جو مشرک تھے، ان کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے 3 مبلغ اللہ کی توحید کا پیغام لے کر ان کے پاس پہنچے۔ پہلے 2 مبلغ آئے، پھر انطاکیہ کا ایک باشندہ حبیب نجار کسی سخت قسم کے مرض میں مبتلا ہو گیا تھا، اور وہ شہر سے الگ تھلگ جا کے ایک کنارے پہ پڑا رہتا تھا۔ جب اللہ کی طرف سے آنے والے ان 2 مبلغین نے اللہ کی توحید کا درس دیا، لوگوں کو ایمان لانے کی دعوت دی، تو وہ بندہ جو بیمار ہو کے شہر کے کنارے جا کے پڑا تھا وہ مسلمان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت دی، پھر بے پناہ مال بھی دیا، پھر دولت بھی دی، ہر چیز کی فراوانی کر دی، اور جو شہر کے لوگ تھے انہوں نے ان مبلغین کی بات نہیں مانی، مسلمان نہیں ہوئے، حتیٰ کہ الٹا انہیں مارنے کی اور قتل کرنے کی دھمکیاں دینے لگے۔ اس پہ کیا وبال آیا؟ مبلغین نے کہا کہ تمہاری وجہ سے جو تمہارے شہر پہ نحوست آ رہی ہے، اللہ پاک نے تمہارے شہر میں قحط سالی، مفلسی، غریبی پیدا کر دی، اور وہ کہنے لگے کہ نہیں یہ ہماری وجہ سے نہیں، یہ تم لوگ جو ہمارے شہر میں داخل ہوئے ہو اور ایک نیا دین آ کے ہمیں سکھانے لگے ہو، اس وجہ سے یہ وبال اور یہ نحوست پیدا ہو رہی ہے۔ جس وقت قوم کی زیادتی بڑھتی گئی ان علماء کی طرف، تو وہ بندہ جو حبیب نجار تھا جس نے اسلام قبول کیا تھا، اس کو جب اس بات کا علم ہوا کہ یہ قوم اللہ کے بھیجے ہوئے نیک بندوں پر اس طرح ظلم کر رہی ہے، تو وہ بندہ اس اپنے مقام سے بھاگتا ہوا
شہر کی طرف آیا اور قوم کو سمجھانے لگا کہ جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہم سب نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو پھر ہمیں عبادت بھی اسی کی کرنی چاہیے، اور اپنے فائدوں سے بالا تر ہو کر ہمیں حق کا پیغام قبول کر لینا چاہیے، ہمیں ان کی دعوت پہ لبیک کہنا چاہیے۔ مگر قوم اپنے ظلم سے باز نہیں آئی، اور وہ بندے جو اللہ کی طرف سے دعوت لے کر آئے تھے ان کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ تو حبیب نجار نے اپنی قوم کا ساتھ چھوڑ دیا، اور وہ جو اللہ کی طرف سے اللہ کے دین کی تبلیغ کرنے آئے تھے ان کی جماعت میں شامل ہو کے اللہ کے دین کی تبلیغ کرنے لگ گیا، اور لوگوں سے کہا کہ میں اس ہستی کی بندگی کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اگر میں اس رب کو چھوڑ دوں گا تو پھر کون میرے کام آئے گا، میری داد رسی تو کوئی نہیں کرے گا، میں اپنے رب پر ایمان لے آیا ہوں۔ انہوں نے ایمان کے تحفظ اور دین حق کی حمایت میں اپنی جان داؤ پہ لگا دی، یعنی تینوں لوگوں نے، حبیب نجار اور وہ جو دو مبلغ اللہ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم سے آئے تھے ان سب نے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں کو شہادت کا مقام عطا فرمایا، یعنی قوم نے ان کو قتل کر دیا لیکن انہوں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی، اللہ نے شہادت کا عالی مرتبہ عطا فرمایا اور عزت سے اللہ نے انہیں جنت کے مقامات عطا فرما دیے۔ رکوع نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے کائناتی دلائل اور جو پوری دنیا میں شواہد پھیلے ہوئے ہیں جو کسی نہ کسی صورت میں ہم ہر روز پڑھتے ہیں ان کا ذکر آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مردہ زمین کے اندر زندگی کے آثار، لہلہاتی کھیتیاں، کھجور اور انگور کے باغات، نہروں اور چشموں کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہاری خوراکیں، تمہارے لیے سامان اور انواع و اقسام کی چیزیں اور کھانے جو پیدا کیے ہیں ان پہ کیا ان لوگوں کو اللہ کا شکر نہیں ادا کرنا چاہیے؟ وہ اللہ ہے جس نے ہر چیز کو جوڑوں کی شکل میں بنایا، یعنی جوڑے جوڑے بنائے ہیں، ہر چیز میں نر اور مادہ کو پیدا کیا ہے، حتیٰ کہ جو درخت بھی ہیں نا، درختوں میں بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں، جانوروں میں بھی، چرند پرند انسان حیوان، ہر ایک میں اللہ نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی بے پناہ حکمتیں بھی اور اس کی قدرتیں بھی جلوہ فرما ہیں۔ رکوع نمبر 3 میں قیامت اور دوزخ کے احوال، نیز اہل جنت کا آخرت میں جو پروٹوکول ہوگا اللہ نے قرآن کریم میں وہ بیان فرمایا کہ جیسے ہی سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا؟ ایک سور پھونکا جائے گا تو پوری دنیا تباہ ہو جائے گی، دوسرا سور پھونکا جائے گا تو قبروں کے اندر سے لوگ اس طرح نکلیں گے جس طرح بل میں سے چیونٹیاں باہر نکلتی ہیں، اور وہ میدان معاشر میں پھیل جائیں گے، سب اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری کے لیے چل پڑیں گے، اس طرح کہ جیسے وہ سیدھا چل ہی نہ پا رہے ہوں، پھسلتے ہوئے، اٹھتے بیٹھتے گرتے پڑتے وہ اپنے رب کی بارگاہ کی طرف جائیں گے اور بے اختیار پکاریں گے کہ کون ہے جس نے ہمیں اپنی قبروں سے باہر نکال دیا؟ پھر خود ہی کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ یہ تو ہمارے رب کا وعدہ تھا، اور یہ ہمارے رب کا وعدہ پورا ہوا ہے کہ اس نے ہمیں قبروں سے نکالا، اور اس وقت انہیں یاد آئے گا کہ دنیا میں اللہ کے رسول سچ ہی کہا کرتے تھے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ جو دنیا میں انکار کرنے والے تھے، اور دوسرے لوگ جو جنتی ہوں گے جن نے دنیا میں بھی اللہ کے نبیوں کی بات کو مانا، انہیں فالو کیا، اطاعت کی، تو جنت والے میدان محشر میں اپنے مشغلوں میں شاداں و فرحاں خوش باش ہوں گے، گھنے درختوں کے سائے جنت میں انہیں نصیب ہوں گے، اور جنتی مرد اپنی بیگمات کے ساتھ جنت کے تختوں پر تکیے لگائے پہلو بہ پہلو بیٹھے ہوں گے، جو جنت میں وہ طلب کریں گے، دل میں خیال آئے گا
کہ یہ کھانے کو میرا دل کر رہا ہے، یہ چیز مجھے چاہیے، ادھر دل میں خیال آئے گا، ادھر فضا میں اڑتی ہوئی وہ چیز اس بندے کے پاس آ جائے گی۔ رب کریم کی طرف سے ایک نغمہ دل فضا ان کے لیے گونج رہا ہوگا۔ وہ نغمہ کیا ہوگا؟ سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم۔ یہ شان ان لوگوں کی ہوگی جو آج دنیا میں اپنے رسول کے وفادار ہو گئے، قرآن کے ساتھ مخلص ہو گئے، اللہ کی بات ماننے والے اور اس کے صحیح معنوں میں بندہ بن گئے۔ تو قیامت میں اللہ پاک نے ان کے لیے یہ پروٹوکول رکھا ہے کہ رب ان کو سلام بھیجے گا۔ رکوع نمبر 4 میں مرنے کے بعد اٹھنے کا بیان ذکر کیا گیا ہے اور اللہ کی قدرتوں کا دوبارہ ذکر ہوا ہے۔ یعنی اللہ پاک فرما رہا ہے کہ جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کو اوندھا کر دیتے ہیں، واپس وہ پہلی عمر کی طرف پلٹ آتا ہے۔ بڑھاپا اور بچپن ایک جیسا کہا جاتا ہے نا، اور پھر جو بندہ لمبی عمر پا کر بھی ہدایت کی طرف نہیں آتا اور اس سے فائدہ حاصل نہیں کرتا، نیک اعمال میں آگے نہیں بڑھتا، تو اس کی لمبی عمر اس کے لیے وبال بن جاتی ہے، تباہی اور بربادی کا باعث بن جاتی ہے۔ اور آپ اگر اپنے دائیں بائیں غور کریں، دیکھیں تو ہمارے ماحول میں بہت سارے لوگ ایسے ملتے ہیں جو 80-90 سال کی عمر کو پہنچ کر بھی سارا دن یا تو چارپائی پہ پڑے گزار دیتے ہیں یا دائیں بائیں کی باتیں کرتے ہوئے نہیں تھکتے، مگر انہیں توفیق نہیں ملتی کہ وہ اس عمر میں بھی سجدہ کر لیں یا اللہ کا قرآن پڑھ لیں یا اس کے محبوب پہ درود بھیج لیں۔ اللہ کی توفیق اور بندے کی اپنی نیک خواہش کے بغیر اس کو سیدھی راہ نصیب نہیں ہوتی۔ اور کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جن کا بڑھاپا آتا ہے تو ساری رات مصلی پہ گزر جاتی ہے، ان کی صبح ہوتی ہے تو قرآن کی تلاوت کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو یہی وہ خوش نصیب لوگ ہیں جب سرخرو ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو پھر کوئی میرے اور آپ جیسا ایک دوسرے کو سلام کرتا سنائی نہیں دے گا، کوئی فرشتے سلام نہیں کر رہے ہوں گے، کوئی حوروں اور غلمان سلام نہیں کر رہے ہوں گے، بلکہ رب فرما رہا ہوگا سلام قولا من رب الرحیم۔ رکوع نمبر 5 آگے سورۃ الصافات میں آ رہا ہے۔ سورۃ الصافات اپنے پہلی آیت کے نام پر ہی رکھی گئی ہے۔ اس آیت میں لفظ الصافات استعمال ہوا ہے اور یہ لفظ اللہ پاک نے فرشتوں کے لیے استعمال کیا ہے۔ صافات کیوں؟ کہ فرشتے ہمیشہ اللہ کے دربار صف بستہ ہو کر کتار در کتار دست بستہ کھڑے ہو کے اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اور صافات کا مطلب بھی صف بستہ ہونا اور کتار در کتار حاضری دینا ہے، اس لیے اس سورت کا نام الصافات ہے۔ قرآن کریم کو عرش معلیٰ سے زمین کی طرف اتارنے میں آسمان بھی اور فرشتے بھی بہت بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن کریم لوح محفوظ سے اتارا نا، تو کئی مرتبہ ہم نے یہ بات پہلے سنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے جو شریر جنات اور شیاطین ہیں وہ آسمانوں پہ چڑھ جایا کرتے تھے۔ توجہ ہے میری طرف یا نیند کی طرف؟ شیطان کیا کرتے تھے؟ آسمانوں پہ چڑھ جایا کرتے تھے اور وہاں جو غیب میں جو فیصلے ہوتے دنیا کے متعلق وہ سن کر آ جاتے اور آ کے لوگوں کے اندر ڈس انفارمیشن پھیلاتے اور طرح طرح کی لوگوں کو اطلاعیں دیتے رہتے۔ یہ کرم ہوا محبوب خدا کی آمد سے کہ جس وقت
آمینہ کے لال احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی، تو ذرا دیکھیے اللہ کے انتظامات دیکھیے اور محبوب کی شان سنیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آسمانوں کے اوپر برج بنائے۔ یہ برج کیا ہیں؟ جیسے چوکیاں بنی ہوتی ہیں۔ ہم جب کسی نئے شہر میں داخل ہوتے ہیں نا تو ٹول پلازا بنا ہوتا ہے، وہ چوکیاں ہوتی ہیں نا جہاں پہ آپ ٹیکس دے کے آگے گزرتے ہیں، تو وہ کس لیے ہوتی ہیں؟ کہ جو بندہ شہر میں داخل ہو رہا ہے وہاں کے عملے کو، انتظامیہ کو اس کی خبر ہو کہ کوئی اسلحہ لے کے، کوئی شر پسند، کوئی دہشت گرد ہمارے شہر میں تو نہیں داخل ہو رہا۔ تو رب کریم نے آسمانوں پہ چوکیاں بنا دی اور ان چوکیوں پر فرشتوں کو مقرر کر دیا کہ یہ فرشتے نگران ہوں گے کہ کوئی شیطان اب آسمان کی طرف نہیں چڑھ سکے گا۔ تو اسی وجہ سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو بھی ڈائریکٹ نہیں اتارا کہ کہیں راستے میں شیطان اس کو اچک نہ لیں، بلکہ فرشتوں کے ذریعے سے، جو امین فرشتے تھے ان کے ذریعے سے اللہ نے اپنا کلام اپنے محبوب کے قلب اطہر پہ نازل کیا۔ تو آگے رکوع نمبر 6 میں قیامت کے دن کفار کا آپس میں جو مکالمہ، جو باہمی گفتگو ہوگی اور جو جزا و سزا ہوگی اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ قیامت کے دن اللہ کریم فرمائے گا کہ سارے مشرک اپنے ہم خیال، اپنے ہم مشرب لوگوں کو اور ان معبودوں کو لے کر اکٹھے ہو جائے جن کی یہ پوجا کرتے تھے، اور ان سب کو دوزخ میں ڈال کر پھر اوپر سے سوال کیا جائے گا کہ اب یہ ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ اب ذرا اس وقت ایک دوسرے کی مدد کریں اور ایک دوسرے کو دوزخ سے نکال لیں۔ طاقتور کمزوروں سے جھگڑا کریں گے اور کمزور طاقتوروں سے جھگڑا کریں گے۔ اس چیز کا ذکر اللہ پاک نے اس رکوع میں فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ آج کے دن، کون سا دن؟ قیامت کا، یعنی آج کا دن کہہ کہ اللہ فرما رہا ہے کہ جس دن کی میں بات کر رہا ہوں، جس دن کے بارے میں تمہیں بتا رہا ہوں، آج کا دن کیسا ہوگا کہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہی عذاب سے بچ سکیں گے۔ وہ جنت میں ہوں گے، خوشیاں منا رہے ہوں گے، اور جنت میں ماحول پتہ ہے کیسے ہوگا؟ آپ اگر چلے ہم مدینہ منورہ کی مثال لے لیتے ہیں، جس وقت ہم یہاں سے جاتے ہیں نا مدینہ منورہ میں، کبھی ہمیں کوئی بندہ اپنے شہر کا مل جائے، اس سے زیادہ کوئی اپنا واقف مل جائے، بے شمار بھیڑ ہوتی ہے، بے شمار رش ہوتا ہے، اور وہاں اچانک کوئی محلے کا بندہ گیا ہوا، کوئی رشتہ دار جس کا پہلے سے پتہ نہیں تھا وہ ہمیں ملے تو کیا حال ہوتا ہے؟ کتنی خوشی ہوتی ہے، خوشی بیان نہیں کی جا سکتی۔ اور پھر ہم وہاں گلے مل کر بے انتہا والہانہ انداز میں ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ جاننے والا نہ بھی پتہ ہو، گفتگو سے، لینگویج سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ سیالکوٹی ہے، یا یہ پنڈی والے ہیں، یا یہ کشمیری ہیں، یا یہ دینے والے ہیں، یا گجراتی ہیں، یا لاہوری ہیں، تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ خاتون وہاں سے آئی ہے۔ تو ہم کوئی نہ کوئی راہ نکال لیتے ہیں بات کرنے کی اور اپنی خوشی کا اظہار کرنے کی کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میرے دیش سے بھی کوئی یہاں آیا ہوا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن جب میں اپنے نیک بندوں کو جنت میں بھیجوں گا تو وہ بڑے خوش ہوں گے، بڑی خوشیاں منا رہے ہوں گے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہوں گے۔ ایک دوسرے کو مبارکباد دیں گے۔ مبارکباد کیسے دیں گے اور کیوں دیں گے؟ یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ جنت میں جانے والے سب ایک دوسرے کو پہچان لیں گے۔ دنیا کی صحبتیں، دنیا کی مجلسیں اور آپ کی یہ مجلسیں بھی انشاءاللہ جنت میں جانے کے بعد یاد رہیں گی۔ اور پھر وہاں مختلف احادیث مبارکہ میں ہے کہ جنتی لوگ جنت میں اکٹھے بیٹھا کریں گے اور پھر دنیا کی محفلوں کو بیٹھ کے یاد کیا کریں گے کہ ہم فلاں
فلاں وقت میں فلاں فلاں جگہ پہ محفلوں میں بیٹھتے تھے، ہم اپنے محبوب کی یہ باتیں سنتے تھے، قرآن کی یہ باتیں سنتے تھے، اور یہ باتیں جنت کی تو ہم وہاں بیٹھ کے سنا کرتے تھے۔ تو آج کیا نصیب ہے ہمارے کہ اللہ پاک نے ہمیں یہاں بھیج دیا۔ ایسے ہی نا جیسے ٹی وی پہ ہم خانہ کعبہ دیکھتے ہیں، اور جب وہاں جا کے پہلی نظر کعبے پہ پڑتی ہے تو کیا حال ہوتا ہے؟ تو وہاں ہم بے ساختہ کہتے ہیں کہ ساری زندگی تو ہم ٹی وی پہ دیکھتے رہے، یا اللہ تیرا کتنا کرم ہے، آج تو نے ہماری آنکھوں سے ہمیں دکھا دیا۔ تو جنت میں بھی یہی ہوگا کہ یا اللہ تیرے حبیب کی باتیں، تیری جنت کی باتیں، ان نہروں کی باتیں، ان پھلوں کی باتیں، ان مشروبات کی باتیں، تو ہم جنت میں قرآن کو پڑھ کر یا علماء سے سن کر خوش ہوا کرتے تھے۔ تو تیرا کتنا کرم ہے کہ تو نے ہمیں اس جنت میں پہنچا دیا۔ اور پھر جو لوگ دنیا میں ہمارے ساتھ رہنے والے اس کیٹیگری میں ہوں گے نا جو انکار کرنے والے ہیں، جو آج اللہ کے رسول کی غلامی کے لیے تیار نہیں ہوتے، جو آج نماز کے پابند نہیں ہوتے، جو آج قرآن سے پیار نہیں کرتے، جو آج بندگی کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہاں جنت میں ہمیں وہ بھی یاد آئیں گے، اور جنتی ارد گرد تلاش کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ بندہ کیوں نظر نہیں آتا۔ پھر وہ دوزخ کی طرف جھانکیں گے تو وہ لوگ انہیں دوزخ میں جلتے ہوئے ملیں گے جو دنیا میں ان کی بات نہیں مانتے۔ اس وقت پھر جنتی اور زیادہ رب کا شکر ادا کریں گے کہ یا اللہ تو نے ہمیں بہترین ٹھکانہ عطا فرمایا، اور دوزخ سے تو نے ہمیں نجات عطا فرمائی۔ رکوع نمبر 7 میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ نوح نے ہمیں پکارا تھا اور ہم نے اس کی خوب پکار کو سنا، سلام ہو نوح پر، کہ ہم نے اس کو اور اس کے خاندان کو بچا لیا اور اس کی نسل کو باقی رکھا، بعد کی نسلوں میں اس کی یاد کو بھی باقی رکھا اور اس کے دشمنوں کو غرق کر دیا۔ یہ اللہ پاک ہمیں بتا رہا ہے کہ جن لوگوں نے، جن قوموں نے ہمارے نبی کی بات نہ مانی اور ہمارے نبی نے بد دعا کی، تو ہم نے اپنے نبی کی بات سنی، ان کی بات نہیں سنی، اور نبی کی بات سن کر ہم نے ان قوموں کو تباہ کر دیا، انہیں ذلیل و رسوا کر دیا۔ اور اسی طرح پھر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی بات ہوئی کہ ابراہیم نے کیسے قربانیاں دی، کہ پہلے تو پچھلی عمر میں ہم نے اس کو بیٹا عطا کیا، جب بیٹا عطا کیا تو پھر قربانی پہ قربانی طلب کی، تو پھر ہم جو قربانی مانگتے رہے ابراہیم دیتا رہا، اور اسماعیل نے بھی اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کر دیا، مگر ہم نے اپنے فضل سے اسماعیل کو بچا لیا اور اس کی جگہ پہ دمبا بیچ کر قربانی کو قبول کر دیا۔ رکوع نمبر 8، اس میں متعدد انبیاء کرام کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے، اور 3 وہ آیات ذکر کی گئی ہیں جن کا بے شمار ثواب اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے۔ ان انبیاء میں یونس علیہ السلام کا ذکر بھی کیا گیا ہے، کہ وہ کس طریقے سے بھری ہوئی کشتی سے نکالے گئے، دریا میں ڈالے گئے، اور پھر انہوں نے ہمیں یاد کیا، ہم نے انہیں بچا لیا، اور ان کو دوبارہ سے ہم نے 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی طرف نبی بنا کے بھیجا۔ یہ مشرک لوگ ایسے تھے جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، انہوں نے انتہا درجے کا غلط فیصلہ کیا، خدا اور جنوں کے درمیان رشتہ داری قائم کر دی۔ سن لو کہ اللہ ہر شرک سے پاک ہے۔ یہ مشرک لوگ اور یہ ان کے معبود یہ کن لوگوں کو گمراہ کر سکتے ہیں؟ انہی کو جن کے مقدر میں دوزخ کا ایندھن بننا لکھا جا چکا ہے۔ اب آگے ارشاد فرمایا گیا کہ جو لوگ اپنی ہر مجلس
سے اٹھنے کے بعد اٹھتے ہوئے یا اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے یہ 3 آیات پڑھ لے تو قیامت کے دن جب ان کا ثواب تولا جائے گا تو اس کا اتنا وزن ہوگا کہ تمام نیکیوں پر بھی غالب آ جائے گا۔ وہ آیات ہیں جو اکثر ہم ختم پاک سے پہلے بھی، محفل کے بعد بھی، بیان کے بعد بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہماری توجہ کبھی نہیں ہوتی نا کہ اس کے فوائد کیا ہیں، اور ہماری طبیعتیں اس طرح کی ہیں کہ جس چیز کا ہمیں فائدہ معلوم ہو ہم وہ جلدی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، اور جس کا فائدہ معلوم نہ ہو بس اتنا پتہ ہو کہ یہ اللہ نے فرمایا ہے یا رسول نے فرمایا ہے تو ہماری توجہ ادھر نہیں جاتی۔ تو وہ آیات کون سی ہیں؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اس کے بعد سورۃ الصاد شروع ہو رہی ہے۔ اس سورت کا نام بھی سورۃ صاد کیوں ہے کہ اس کے آغاز میں حروف مقطعات میں سے یہ حرف صاد آیا ہے، اسی نسبت سے اس سورت کا نام بھی رکھ دیا گیا۔ اس سورت کا ایک نام سورۃ داؤد بھی ہے۔ بعض اوقات ہم جائیں نا جب سعودی عرب میں تو وہاں پر جو ان کے رسم الخط کے مطابق قرآن پاک پڑھے ہوتے ہیں تو کبھی ہمیں صورتوں کے مختلف نام بھی وہاں لکھے نظر آتے ہیں، تو ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہم تو ساری زندگی اس کا نام یہ پڑھتے آئے ہیں تو یہاں یہ نام لکھا ہوا ہے۔ تو یہ میں نے اس لیے دہرا دیا کہ بعض صورتوں کے ایک سے زیادہ نام بھی ہوتے ہیں، اور جو نام جس علاقے میں زیادہ مشہور ہوتے ہیں ان کے نسخوں میں وہی لکھے جاتے ہیں۔ ہمارے جو نسخہ یہاں موجود ہوتا ہے اس میں جو نام ہے ہم ان سے واقف ہیں، اور اہل عرب، اہل مصر اور دیگر ممالک میں جو دوسرے نسخوں میں نام دوسرے بھی لکھ دیے جاتے ہیں تو وہ ان کو بھی استعمال کرتے ہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، صرف نام تبدیل ہوتے ہیں۔ جیسا کہ اگر ایک صورت کا ایک نام نہیں ہے، زیادہ نام ہے تو آپ کوئی بھی نام لکھ سکتے ہیں، مراد اس سے وہی صورت ہوگی۔ اس کے رکوع میں فرمایا گیا کہ قرآن کتاب نصیحت ہے، اور نہ ماننے والوں کے انجام کا بھی ذکر کیا گیا۔ میں نے کیا جملہ بولا؟ قرآن، بولیے، قرآن کتاب نصیحت ہے، یعنی اس کتاب کو پڑھو گے تو جگہ جگہ پہ تمہیں ہر اچھے کام کی نصیحت کرے گی، قرآن میں سے تمہیں نصیحتیں ملیں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس دور کے جو لوگ تھے، اس دور کے منکروں کو تعجب ہے کہ ان کے پاس ایک ڈرانے والا انہی میں سے کیسے آ گیا، اس کو قرآن کیسے مل گیا اور وہ نبی کیسے بن گیا۔ وہ آج تک اسی بات سے نہیں نکل رہے، یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ، معاذ اللہ، یہ بندہ اللہ کا نبی نہیں بنا بلکہ یہ جادو سیکھ کے جادوگر بن گیا، اور معاذ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوٹ کا الزام لگاتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سارے خداؤں کو چھوڑ کر اس نے اکیلا ایک معبود اور ایک خدا کیسے بنا لیا۔ اور ان کے سردار اپنی عوام کو یہ کہتے کہ چھوڑو تم اس بات کو، اس کے قرآن کو چھوڑو، اس کی تبلیغ کو چھوڑو، معاذ اللہ تم جاؤ جا کے اپنے معبودوں کے سامنے بیٹھے رہو، ان کی عبادتیں کرتے رہو، بھلا ہم میں سے اسی شخص کو نبی بننا تھا۔ پھر وہی پرانا اعتراض کہ کسی کو اللہ نے نبی بنا نہیں تھا تو کسی بڑے رئیس کو، کسی بڑے امیر کو، کسی شہزادے کو، کسی سردار کو اللہ نبی بناتا، ایک اس بندے کو جس کے گھر میں کئی کے دن چولہا نہیں جلتا اللہ نے نبی بنا دیا۔ تو دراصل اللہ فرما رہا ہے کہ ان کا پرابلم یہ ہے کہ یہ قرآن کے معاملے میں شک میں مبتلا ہیں۔ کیوں مبتلا ہیں؟ اس لیے کہ ابھی تک انہوں نے میرا عذاب نہیں چکھا۔ رکوع نمبر 11 میں حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار میں ایک فیصلہ ہوا تھا، اس کا ذکر کیا گیا۔ فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی باتوں پہ صبر کریں۔ پتہ چلا کہ جتنی بھی مشکلات کسی پہ آئیں یہ اللہ کی سنت ہے کہ اس کو صبر کی تلقین کرنی چاہیے۔ ہمارے لوگ اگرچہ اس کو قبول نہیں کرتے اور وہ بلکہ اس سے زیچ ہوتے ہیں
کہ صدمہ ہمارے اوپر ہے، مصیبت ہمارے اوپر ہے، اور تمہیں کہنا تو بڑا سوکھا ہے کہ صبر کر لو، جب تمہارے اوپر آئے گی تو پھر ہم دیکھیں گے تم کیسے صبر کرتی ہو۔ تو صبر کی تلقین کرنا یہ اللہ کی سنت ہے، اور ہر بندے کو چاہیے کہ اپنے دوسرے بہن بھائی کو اچھے انداز سے اس کی دلجوئی کرتے ہوئے اس کو صبر کی تلقین کریں، تاکہ اللہ کی سنت بھی ادا ہو، آپ کو اس کا اجر بھی ملے، اور جو شخص مصیبت میں مبتلا ہوا ہے اس کی حوصلہ افزائی بھی ہو۔ اب یہ انداز ہمیں کیسا اختیار کرنا چاہیے؟ یہ تو ہمیں اپنی کامن سینس سے سوچنا ہے، اپنی عقل استعمال کرنی ہے۔ تو بہرکیف جہاں صدمات، مسائل، پریشانیاں، آزمائشوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے تو اللہ بار بار اپنے محبوب کو فرماتا تھا، اے حبیب آپ استقامت اختیار کیے رکھیے، آپ جمے رہیے، آپ مضبوط رہیے، آپ صبر کیجیے۔ پھر فرمایا کہ حضرت داؤد کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ طریقہ ہے دل جوئی کرنے کا۔ میں نے بتایا نا کہ دل جوئی کرنے کا طریقہ بھی ہونا چاہیے۔ ہمیں چاہیے جب ہم کسی اپنی بہن، بھائی، رشتہ دار کو غم میں، مصیبت میں دیکھیں تو اس سے زیادہ اگر کوئی مصیبت ہم نے دیکھی تھی یا کسی کا واقعہ تھا تو ہم اس کو سنا کے اسے حوصلہ دیں، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پہ اگر ہمارے گھر میں فوتگی ہو جاتی ہے، 15 دن بعد پھر فوتگی ہو جاتی ہے، مہینے بعد پھر ہو جاتی ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جتنا دکھ کسی کو پہنچا ہی نہیں ہے۔ ایسے ہی ہے نا؟ نہ تو آپ کو بھی پانی ملنا ہے، نہ کوئی کھانا ملنا ہے، اس لیے کہ یہ روزہ ہے، تو روزے کو تقویت ملنی چاہیے اللہ کی پیاری خوبصورت باتیں سن کے، نہ یہ کہ آپ اتنے مست ہو جائیں کہ یوں لگے کہ آپ سونے لگے ہیں۔ تو میں کیا عرض کر رہی تھی کہ وہ بندہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے زیادہ غم کسی کو نہیں پہنچا۔ ابھی آپ کے عزیزوں میں سے ایک بندہ آپ کے سامنے بیٹھ کے یہ بیان کرے گا کہ 4 دن پہلے ہمارے علاقے میں یہ واقعہ ہوا کہ خاندان کے 10 بندے گاڑی میں سفر کر رہے تھے، ایکسیڈنٹ ہوا، 10 کے 10 فوت ہو گئے۔ اس سے کیا میسج ملے گا؟ وہ جو یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھ سے زیادہ صدمہ کسی کو نہیں پہنچا تو وہ یہ ضرور سوچنے پہ مجبور ہوگا کہ ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جن کے خاندان کا کوئی بندہ بچا ہی نہیں، 10 کے 10 ایک دن میں دنیا سے چلے گئے، ان کے پیچھے رہنے والوں نے صدمہ کیسے برداشت کیا ہوگا۔ تو فطری طور پہ انسان کے اندر ایک طاقت آنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے زیادہ غم والے لوگ بھی دنیا میں ہیں۔ تو ہمیں اس انداز سے ایک دوسرے کو حوصلہ دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے حبیب داؤد کی مثال آپ کے سامنے ہے، وہ ہمارے بڑے فرما بردار تھے، پہاڑ، پرندے ان کے ساتھ مل کے ہماری تصویر بیان کرتے تھے، اور ہم نے داؤد کو بڑی مضبوط حکومت عطا فرمائی، بڑی دانائی عطا کی، اور فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت اپنے نبی کو عطا کی تھی۔ تو ان کے پاس ایک مقدمہ آیا تھا کہ دو فریق کسی کی دیوار پہ چڑھتے ہیں اور دیوار پہ چڑھ کے اس کے گھر میں گھس آتے ہیں۔ حضرت داؤد گھبرا گئے، انہوں نے عرض کی حضرت ہم 2 فریق ہیں، یعنی وہ جو 2 فریق دیوار سے چڑھ کے آئے نا حضرت داؤد کے بالا خانے میں، تو آپ گھبرا گئے۔ آنے والوں نے یہ کہا کہ حضرت آپ گھبرائیے نہیں، ہم 2 فریق ہیں، مقدمہ لے کے آئے ہیں، ہمارے درمیان آپ فیصلہ فرمائیں۔ ایک کہنے لگا کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، دمبے اور دمبیاں، میرے پاس 1 دمبی ہے۔ یہ کہتا ہے کہ 1 دمبی بھی مجھے دے دو، حالانکہ 99 پہلے اس کے پاس ہیں، اور میرے پاس 1 ہے، یہ مجھ سے 1 بھی لینا چاہتا ہے۔ اس نے مجھے گفتگو میں دبا لیا ہے، پریشرائز کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا اس شخص نے تم سے 1 دمبی مانگ کر واقعی ظلم کیا ہے، اور اکثر شریک کاروبار ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ہاں ایمان والے اور نیکوکار زیادتی نہیں کرتے، مگر ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ اس مقدمے کے اندر
ایک بہت بڑا اشارہ تھا اس واقعے کے پیچھے، اور وہ ایک طویل واقعہ ہے جو آئندہ جب ہم اس کو تفصیل سے پڑھیں گے تو وہیں پر ہی بیان ہو سکے گا۔ اس کے اندر اللہ پاک نے داؤد علیہ السلام کو آزمایا اور ان کی توجہ اس طرف دلائی۔ یہ آزمائش تھی حضرت داؤد علیہ السلام کی، اور جیسے ہی وہ مقدمہ آیا اور 99 دمبیاں اور ایک دمبی کی بات ہوئی تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ میرا رب مجھے آزما رہا ہے اور مجھے احساس دلا رہا ہے جو ان سے ایک واقعہ ہو گیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ آپ کے پاس پہلے 99 بیویاں تھیں، اور پھر اس کے بعد ایک جگہ پر آپ نے ایک خاتون کے ساتھ نکاح کیا۔ وہ اس شخص کی بیوی تھی جو آپ کی فوج میں شامل تھا، اور آپ نے اسے جنگ کے لیے بھیجا، اور اس عورت کے ساتھ آپ نے نکاح کیا۔ تو اس کے بعد اس آدمی کی تو ایک ہی بیوی تھی، آپ کے پاس پہلے 99 بیویاں تھیں، آپ نے اس کے ساتھ بھی نکاح کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی توجہ ادھر دلانے کے لیے، اس آزمائش کے لیے ان دونوں کو جو بھیجا، وہ دونوں فرشتے تھے جو اصل میں مقدمہ لے کے آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس چیز کی توجہ دلانی تھی۔ اس کے اندر بہت سارے نکات ہیں، پھر میں وہی عرض کروں گی کہ مجبوری وقت کی ہوتی ہے کہ ہر چیز کو ایک ہی وقت میں بیٹھ کے ڈیٹیل میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد 12 رکوع میں حضرت سلیمان کی حکومت کا تذکرہ کیا گیا، اور یہ تذکرہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، لہذا ابھی دوبارہ ہم اس کو یہاں نہیں پڑھتے۔ اور رکوع نمبر 13 میں صبر ایوب کا ذکر آیا ہے، یہ بھی ہم نے چند دن پہلے باقاعدہ پڑھ لیا تھا۔ رکوع نمبر 15 آگے سورۃ الزمر شروع ہونے کے ساتھ شروع ہو رہا ہے۔ رکوع نمبر 13 صبر ایوب ہے، اور رکوع نمبر 14 میں آدم علیہ السلام اور شیطان ابلیس کا قصہ ہے، اور یہ بھی ہم پیچھے سے کئی مرتبہ پڑھ کے آ چکے ہیں۔ سورہ زمر شروع ہو رہی ہے۔ زمر کے معنی ہوتے ہیں زیادہ جماعتیں اور زیادہ گروہ۔ اس سورت کے آخر میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ جنت میں اور جہنم میں لوگوں کی جماعتیں داخل کی جائیں گی، اس لیے وہ لفظ لے کر سورت کا نام رکھ دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس سورت میں اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کی اہمیت بیان کی گئی ہے، اور پھر اس پر جو بندے کو انعامات ملتے ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور اللہ کی خالص توحید اور انسان کی پیدائش کی مختلف حالتیں اللہ پاک نے بیان فرمائی ہیں۔ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ یہ کتاب ایک قول فیصل ہے، یعنی فیصلہ کرنے والا فرمان ہے جو اس کتاب میں ہم نے نازل کیا۔ لازم ہے کہ لوگ خالص اللہ واحد کی عبادت کریں۔ جو لوگ دوسرے معبودوں کو خدا بناتے ہیں، اللہ ان کے درمیان قیامت میں فیصلہ فرمائے گا۔ جھوٹے لوگ، ناشکرے لوگ کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کسی کو اولاد بنانے سے پاک ہے، اور تم دیکھو کہ اس نے انسان اور حیوانات کو پیدا کیا ہے، اور اسی نے تمہاری ضروریات کا انتظام بھی کیا ہے۔ اس نے ماؤں کے پیٹوں میں 3 پردوں کے اندر انسان کو پالا ہے۔ ماں کے پیٹ کے اندر 3 پردے، ایک پیٹ کا پردہ، پیٹ کے اندر پھر اس کے رحم کا پردہ، اور رحم کے اندر وہ ایک باریک جھلی اور کور ہوتا ہے جس کے اندر بچہ محفوظ رہتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اے انسان ذرا غور تو کر، بغیر کسی راستے کے، بغیر کسی ذریعے کے کہ کسی ذریعے سے کوئی چیز اندر جا سکتی ہو، ہم نے اتنے کورز میں بند کر کے بچے کو تیرے پیٹ میں رکھا اور وہاں اس کی پرورش کی، تو پھر بھی تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اور وہی واحد معبود ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ دوسری طرف ایک طرف تو یہ لوگ ہیں جو ابھی بھی اللہ کا انکار کرتے ہیں، اور دوسری طرف وہ نیکوکار ہیں جو راتوں کی تنہائیوں میں
کھڑے رہتے ہیں، جو سجدے کرتے ہیں، جو آخرت سے ڈرتے ہیں اور اپنے رب کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں، تو ذرا بتاؤ کہ جاہل اور عالم ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ اللہ خود ہی بیان کر کے پھر سوال کر رہا ہے کہ اب بتاؤ کہ اللہ کہ جو بندوں میں جاہل اور عالم ہیں کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ جب تم نے یہ فی البدی کہہ دیا کہ برابر نہیں ہو سکتے تو یہ سوچو کہ مخلوق اور خالق پھر ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ رکوع نمبر 16 جس میں بندہ مومن کو تقوی کا حکم دیا گیا اور پھر تقوی کرنے پہ جو انعامات حاصل ہوتے ہیں ان کا ذکر کیا گیا۔ فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائیں، جو پرہیزگاری کریں، جو نیک عمل کریں، ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، اللہ کی زمین وسیع ہے، اللہ پاک ان صابر بندوں کو بے پناہ رزق عطا کرتا ہے۔ اور آپ اے حبیب آپ اعلان کر دیجئے کہ میں تو خالص اپنے رب کی عبادت کروں گا، مجھے جو حکم دیا گیا ہے میں اس حکم کے مطابق اولین مسلمان بنوں تو میں سب سے پہلا مسلمان ہوں، اور میں اپنے رب کے علاوہ کسی کی عبادت کے لیے تیار نہیں ہوں گا۔ تو میری امت میں سے بھی وہ لوگ خوشخبری کے مستحق ہوں گے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے اور اللہ کا حکم سن کر فوراً اپنا سر تعمیل کے لیے جھکا دینے والے ہیں۔ ان کے لیے جنت میں اللہ نے بہترین آرام کی جگہ تیار کی ہیں، اور مشرک یہ یاد رکھیں کہ یہ دنیا جتنی بھی طویل ہوئی عارضی ہے، اس میں ہمیشہ نہیں رہنا۔ رکوع نمبر 17 میں اسلام کے لیے شرح صدر کا نصیب ہو جانا یہ محض اللہ کا فضل ہے، اس کا ذکر کیا گیا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا گیا۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ شاید ہم بڑے ذمہ دار لوگ ہیں، بڑے بیزی لوگ ہیں، بڑے مصروف لوگ ہیں، تو ہمارے پاس اسلام کو سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے، اسلام کی باتیں سننے کے لیے وقت نہیں ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمارے جتنا دور اندیش بندہ کوئی نہیں ہے کہ ہمارے پاس وقت ہوتا تو ہم اسلام سیکھتے، وقت ہوتا تو قرآن سنتے، وقت ہوتا تو محفل میں جاتے۔ بندہ اپنے آپ کو یوں دھوکہ دیتا رہتا ہے۔ اب سنیے رب کیا فرما رہا ہے، فرما رہا ہے کہ جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا گیا وہ اپنے رب کے نور سے پر ہو گیا، اور جن لوگوں کے دل یاد الہی کے لیے سخت ہو گئے وہ گمراہی کے راستے کی طرف چل پڑے۔ قرآن کریم کی صفات کا تذکرہ یہاں کیا کہ یہ بہترین کلام ہے، کتابی شکل میں ہے، ملتی جلتی آیات اس کے اندر نازل کی گئی ہیں، بار بار دہرائی جاتی ہیں تاکہ بندے کو بار بار یاد دہانی کروائی جائے، بار بار اس کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو، بار بار خوف سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، بار بار یاد الہی کی طرف اس کا دل مائل ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک مرتبہ بات سنے پھر نکل جائے، اللہ پھر یاد دلاتا ہے، ایک دو پارہ آگے گزرتے ہیں اللہ پھر یاد دلاتا ہے، ایک سورت گزرتی ہے اللہ پھر یاد دلاتا ہے، تاکہ آپ اس کے حصار سے نکل نہ سکو، اور اتنی تبلیغ کی جائے، اتنی بار یاد دلایا جائے کہ بندہ توبہ کر کے اللہ کا ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے اس پاک کلام کو سمجھنا سننا آسان فرمائے۔ وما توفیق